بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاست اس وقت ایک تقرری کے گرد گھوم رہی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس حوالے سے کوئی نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے۔ آج جنرل ریٹائرڈ فائز علی نے ایک دھماکے دار پریس کانفرنس کی ہے۔ آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ انہوں نے حل کر دیا ہے۔ مئی میں الیکشن اور خان پر حملہ کس نے کیا، سارا کچھ بتا دیا ہے۔ مقتدر حلقوں کا کیا یہ عوام کے نام پیغام تھا؟ سابق فوجی افسران کے درمیان جو تقسیم ہے وہ بھی واضح انداز کے اندر نظر آئی ہے۔ انتہائی عام تفصیلات ہے جو اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں۔ اقتدار کی مجبوریاں ایک بڑی زبردست کتاب جو ہے، یہ جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ جو سابق آرمی چیف ہیں ان کے انٹرویوز پر مشتمل ہے۔ اور میں جب دیکھ رہا ہوں آج کل پاکستان کے جس طرح کے حالات ہیں کہ چمٹے ہوئے ہیں، اقتدار کے ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتے، ملک دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے، مارشل لا کے بھی خطرات ہیں۔ اس سے پہلے بھی شریف خاندان ہو، بھٹو خاندان ہو یا فوجی مارشل لا ہوں، تو اسی طریقے سے ہر ایک اقتدار سے چمٹا رہا ہے۔ تو اقتدار کی مجبوریاں کے چند جملے آپ کے سامنے رکھنے انتہائی ضروری ہیں جو اس کتاب کے اندر بتایا گیا ہے کہ جب اقتدار میں بندہ ہوتا ہے تو یقیناً مجبوریاں ہوتی ہیں۔ جنرل محمد ایوب خان کی وہ لکھتے ہیں کہ مجبوری تھی کہ انہوں نے اقتدار جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ جنرل یحییٰ خان کی یہ مجبوری تھی کہ وہ 3 مارچ 1971 کو ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کے اجلاس کا اعلان کر کے اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے۔ جنرل ضیاء الحق کی مجبوری تھی کہ انہوں نے اپنے وعدے کے خلاف بھٹو کے پروانہ موت یعنی ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر دیے۔ اسی طرح بھٹو کی مجبوری تھی کہ ہماری سفارشات کے باوجود، یعنی جنرل ضیاء الحق کی مجبوری تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہماری سفارشات کے باوجود انہوں نے اقتدار عوامی نمائندوں کو منتقل نہیں کیا۔ جنرل مشرف کی مجبوری تھی کہ وہ غیروں کے ساتھ مل کر افغانستان کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے۔ یہ وہی جملہ ہے جو ہمیشہ جو ہے یہاں پر عمران خان بھی بولتے ہیں۔ تو ہمیشہ اقتدار کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اور آج جو سابق فوجی افسران نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، خاص طور پر جنرل فیض علی، یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل فیض علی جو ہے یہ ہیں کون۔ یہ 1946 کے اندر رائل برٹش آرمی کا حصہ رہے۔ 1977 کے اندر یہ کور کمانڈر راول پنڈی تھے جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کیا تھا۔ تو جنرل ریٹائرڈ فیض علی چشتی کو ضیاء الحق کے مارشل لا کے نفاذ کے اندر ایک مرکزی کردار کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ اور آج بھی مارشل لا کی جو یہاں پر باتیں ہو رہی ہیں، تو آج ان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ انتہائی اہمیت کی عمل تھی۔ یہ آپ کے سامنے جب میں رکھوں گا تو اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ایک تو یہ بات بڑی عام ہے کہ جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جو پیغام ہے وہ راول پنڈی سے آئے گا یا وہ پیغام جو ہے وہ لندن سے آئے گا۔ اس پر بھی آج انہوں نے عام گفتگو کی ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض علی خان، اب آرمی چیف کا جو مسئلہ ہے تقرری کا، یہ اس وقت سب سے زیادہ زیر بحث ہے۔ تو فیض علی کہتے ہیں ان کے ساتھ سابق ریٹائرڈ فوجی افسران بھی تھے اور پھر ان کی اپنی عمر اس وقت 96 سال ہے۔ تو بہت سارے صحافیوں نے سوال بھی کیے، لیکن وہ چونکہ عمر زیادہ ہو گئی ہے، اونچا سنتے ہیں، قوت سماعت کا بھی مسئلہ ہے، تو وہ بہت سارے سوالوں کے جواب جو ہے وہ صحیح طریقے سے دے نہیں سکے۔ بہرحال اس سے ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت مائنڈ ہے، اور چونکہ سابق فوجی افسران، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، اپنا یہ جو جنرل فیض ہیں ان کے جو بیٹے ہیں، وہ آپ اندازہ کر لیں جنرل قمر جاوید باجوہ کے کلاس فیلو ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیے کتنے سینئر آدمی ہیں۔ تو اس سے جو وہاں پر بحث ہوتی ہے، جو ایک رائے پائی جاتی ہے، وہ سامنے آتی ہے۔ اس سے پہلے ویٹرنز اور بہت سارے ایسے سابق فوجی افسران جو عمران خان کے حامی تھے، بعض پر پابندیاں لگی، پینشن بند ہوئی، تو اس وجہ سے وہ تو خاموش ہو گئے۔ لیکن یہ ایکس سروس مین سوسائٹی، یہ ایک رجسٹرڈ سوسائٹی ہے۔ تو جو باتیں انہوں نے کی ہیں، اگر اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یا مقتدر حلقے عوام کو ایک سکون کے ساتھ میسج دینا چاہتے ہیں یا وہ یہ سوچتے ہیں، تو اس اینگل سے بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ بہرحال اب یہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے اندر یہ یہاں پر جو ہے وہ آج کانفرنس ہوئی ہے
جس کے اندر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا حق آئین کے مطابق وزیر اعظم کا ہے۔ آرمی چیف کے اعلان میں تاخیر کی وجہ شاید وزیر اعظم کی مشاورت ہو۔ شہباز شریف کو 7 ماہ ہو گئے، انہیں پتہ ہے کہ چیف کی تعیناتی ہونی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب پتہ ہے 7 مہینے سے کہ آپ نے آرمی چیف انہی جرنیلوں میں تعینات کرنا ہے، تو ابھی تک نام سامنے کیوں نہیں آیا؟ یہ شہباز شریف سے بھی آج انہوں نے سوال کیا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بیوروکریسی، اداروں اور فوج نے محنت کی، پاکستان کو ٹوٹتے بھی دیکھا، آج پاکستان کو ڈوبتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں۔ آرمی چیف جنرل باجوہ میرے بیٹے کے کلاس فیلو اور بیٹے جیسے ہیں۔ بیوروکریسی کا ڈھانچہ ملک کی ایڈمنسٹریشن کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ وزیر آتے جاتے رہتے ہیں، فوج حکومت کا حصہ ہوتی ہے، سارے سسٹم ٹھیک ہوتے ہیں، سسٹم چلانے والوں میں خرابی ہوتی ہے۔ پاکستان کا سسٹم جمہوریت ہے، بیوروکریسی میں سول اور یونیفارم بیوروکریسی ہے۔ بیوروکریسی کا ڈھانچہ ملک کی ایڈمنسٹریشن کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ٹھیک ہے جنرل صاحب کی، لیکن آج تک سول بیوروکریسی وہ طاقتور کیوں نہیں ہو سکی؟ اس کو کس نے طاقتور نہیں ہونے دیا؟ ملک میں سیاسی استحکام نہیں آیا؟ بہت سارے سوال ہیں جو محترم جنرل صاحب سے عوام کر سکتی ہے۔ بہرحال پاکستان کو توڑنے کے اندر اور آج جو ڈوب رہا ہے، اس ڈبونے کے اندر جو ہے کس کا کتنا کردار ہے؟ اگر کھلی ڈیبیٹ ہو تو پاکستان کی جو عوام ہے یقیناً ان کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ملک کے حالات کشیدہ ہو رہے ہیں، گالم گلوچ ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ سرحدوں کی حفاظت اس لیے کی جاتی ہے کہ رقبہ ہوگا تو ملک ہوگا، ملک کا رقبہ آبادی کے لیے ہوتا ہے، فوج کا کام چوکی دار کا ہے۔ اب یہ آپ دیکھیے گا، یہاں تو انہوں نے یہ بات کی ہے، ملک میں مار کٹائی ہو رہی ہو تو فوج حکومت کو مشورہ دیتی ہے، آگے حکومت کی مرضی ہوتی ہے۔ انتخابات میں فوج پر دھاندلی کا الزام لگتا ہے، حالانکہ فوج صرف لڑائی جھگڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے ان کی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان پر جو حملہ ہوا ہے، حملہ آور کا شاید عمران خان کو قتل کرنا مقصد نہیں تھا۔ یہ ان کی ریٹائرڈ فوجی کی حیثیت سے نیک نیتی پر مبنی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے۔ اب اس پر یہ نہیں ہے کہ ہم گالیاں دیں، کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں حملہ آور کا شاید عمران خان کو قتل کرنا مقصد نہیں تھا۔ اگر خان صاحب فائر ہوا تو کیوں اور کس نے کیا؟ اگر مارنا ہوتا تو اس کے نتائج کچھ اور ہوتے۔ فائر کرنے والے شخص کا مشن کیا تھا؟ خان صاحب کو اگر قتل کرنا چاہتا تھا تو وہ بچ نہیں سکتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ شاید جس طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور یا جو بھی ہے، اس کا مقصد خان صاحب کا مرڈر نہیں تھا بلکہ ڈرانا تھا۔ لیکن خان صاحب ڈرے نہیں ہے، انہوں نے دوبارہ لانگ مارچ کی کال دے دی ہے اور اللہ پر توکل کیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں آج کل آرمی چیف کے تعیناتی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہاں پر پہلے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو آرمی چیف کا پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا حق آئین کے مطابق وزیر اعظم کا ہے۔ آرمی چیف کے اعلان میں تاخیر کی وجہ شاید اس وجہ سے ہے کہ مشورے ہو رہے ہیں، انہیں پتہ ہے چیف بدلی ہونا ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ خان صاحب کہتے ہیں آرمی چیف میرٹ پر ہو، تو میرٹ یہ ہے۔ اب یہ ریٹائرڈ جنرل صاحب جو ہے انہوں نے ایک مرضی کے ساتھ میرٹ کی بھی اپنی تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تجاویز پر وزیر اعظم نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں میرٹ یہ ہے کہ جانے والا چیف اپنی تجاویز بھیجتا ہے، آرمی چیف کی تجاویز پر وزیر اعظم نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ کرتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل تقریباً تمام کمانڈ کرنے کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ تو یہ میرٹ ہے جی آرمی چیف۔ آگے انہوں نے کہا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی حالت کس طرف جا رہی ہے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وزیر دفاع بنایا ہوا ہے خواجہ آصف، یہ جو ہوتی تو وزارت دفاع کے اندر یہ دائر ہے یہ ساری، تو وہ کہتے ہیں اس کو کیا پتہ ہے؟ یعنی انتخابات میں کہتے ہیں فوج انتخابات میں دھاندلی کرواتی ہے، ہم کو باخبر رکھنے کے لیے ایک بندہ وائرلیس کے لیے انفاق کرتا ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں جو آپ سنتے ہیں اور جو لکھتے ہیں، افواج پاکستان کو گالیاں پڑتی ہیں۔ ایکس سروس مین سوسائٹی کا میں سرپرست ہوں۔ ایکس سروس مین سوسائٹی میں آرمی، ایئر فورس، نیوی سمیت سب جو ہے وہ شامل ہیں، اور یہ جو جنرل علی قلی خان یا لاہور میں جو سوسائٹی ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سابق فوجی جو افسران تھے اور جو ایکس سروس مین ہے ان کے اندر بھی یہ تفریق پائی جاتی ہے۔
ایکس سروس مین کا سیاست میں حصہ لینا حق ہے، فوجی جو ہے وہ سابق فوجی کیوں سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے؟ وہ کہتے ہیں ہم بھی سیاسی بات کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں بالکل ڈراتے رہیں۔ لیکن اب یہ ساری چونکہ اس وقت گفتگو کا جو محور ہے وہ جب سابق فوجی ایک خاص وقت کے اندر متحرک ہو رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مارشل لا کا کوئی چانس نہیں ہے اور نہیں آنا چاہیے، اور پھر مزید جو انہوں نے بات کی ہے وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے، یہ نجم سیٹھی نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ جنرل باجوہ اور عمران خان، جنرل شمشاد اور جنرل عباس، یہ بات جو ہے وہ عجیب طریقے سے انہوں نے کی ہے، اگلی ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے۔ لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں جنرل فیض علی کہ 7 مہینوں سے آپ وزیر اعظم ہیں، لیکن یہاں ایک اور بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ بھی بڑی زبردست تھی۔ بہرحال یہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہاں جب ڈسکشن ہوئی اور سوال کیا نادر بلوچ نے سوال کیا کہ بھٹو کے معاملات سنبھالنے کے لیے جب یہ کہا گیا علی فیض کی طرف سے کہ بھٹو کو معاملات سنبھالنے کے لیے مارچ سے جولائی تک وقت دیا گیا، اس دوران 900 افراد احتجاجی مظاہروں میں مارے گئے، بعد میں جا کر مارشل لا نافذ کیا، آج ایک بندہ مرا ہے تو اتنا رولا پڑ گیا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اتنی مشکل حالات ایسے بنے تھے اور اتنی مرڈر ہوئے تھے 900 افراد، تو پھر جب حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں تو مارشل لا لگانا پڑتا ہے۔ ابھی ایک شخص جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، تو مارشل لا کے رولے آج کل پڑے ہوئے ہیں، تو اس کے چانس جو ہے بظاہر دکھائی نہیں دیتے۔ تو ایک بڑا واضح انداز کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مئی کے اندر الیکشن ہوں گے۔ اب یہ شاید وہ کہنا چاہتے ہوں، فارمولا دینا چاہتے ہوں کہ مئی کے اندر، چونکہ مارچ اپریل مئی کی بات چل رہی ہے تو مئی میں الیکشن ہو تاکہ معاملات بہتری کی طرف بڑھے۔ بہرحال انہوں نے نوید سنائی ہے کہ مئی کے اندر الیکشن ہوں گے یا ان کی تجویز ہو سکتی ہے، لیکن اب معاملات تو ظاہر ہے یہ سیٹل ہونے ہیں، الیکشن کب ہوتے ہیں۔ اور ایک بات انہوں نے واضح کی ہے اس کے اندر کہ جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے، تقرری ہے، اس کے اندر جو جنرل باجوہ سابق آرمی چیف، اس کی جو رائے ہے وہی اصل میں میرٹ ہوتی ہے۔ یہ تاثر ملا ہے اس پریس کانفرنس سے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر یہ معاملات پرامن ہوں تاکہ ملک جو ہے وہ اپنی جو اصل مقصد ہے اب عام عوام کو ریلیف دینے کا، حکومت کا، وہ سلسلہ آگے شروع ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف بڑھے تاکہ یہ غیر یقینی صورتحال جو ہے یہ ختم ہو۔ بہرحال یہ بظاہر آج عوام کو مقتدر حلقوں کا ایک پیغام سمجھا جائے یا جو بھی اس کو عنوان دیا جائے، تو یہ حق ہے سابق فوجی جو افسران ہیں ان کا کہ وہ یہ میسج دیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔